بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. سورہ کہف کی جو اس میں 4 واقعات مذکور ہیں ان میں سے 2 واقعات کی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. یہ چاروں واقعات کا اسلوب اور بیان کا طرز الگ الگ ہے مگر ہر ایک کی روح ایک ہی. 2 واقعات مکمل ہو چکے ہیں. تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. ان واقعات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک دشمن سے ہم سب کو آگاہ کیا اور حکم دیا ہے کہ اس کو دشمن بناؤ اور مجھے چھوڑ کر کے اس سے دشمنی مت کرو. قرآن نے کبھی اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا ہے اور کبھی شیطان کے نام سے یاد کیا ہے. اس سے بچنا دشوار اس لیے ہے کہ انسان کا اگر کوئی انسان دشمن بن جائے تو اس کی تکلیفوں سے بچنا آسان ہوتا ہے, اس کی سازشوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. اور یہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ, کہ شیطان اور اس کی اولاد تو تم کو دیکھتی ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے. اس لیے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا, کہ اس کو دشمن بناؤ اور اس سے دشمنی جیسا معاملہ بھی کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے کا اظہار اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا. فرشتوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ کیا ہم آپ کی تسبیح, تحمید اور تقدیس میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک نئی مخلوق جس کو آپ خلیفتاً فی الارض کہہ رہے ہیں اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم آپ کی عبادت میں مزید کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کیونکہ یہ اعتراض جو تھا وہ اخلاص پر مبنی تھا, یعنی ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں. فرشتوں کا اعتراض اس انداز کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب بھی پریکٹیکلی انداز میں دیا کہ یہ خاصیت آدم علیہ السلام میں ہے جو تمہارے اندر نہیں. لیکن اسی وقت جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے بھی اعتراض کیا اور جو عجیب و غریب فلسفہ اللہ کے سامنے اس نے پیش کیا ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. حالانکہ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے. ایک عام انسان بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ بھئی آگ افضل نہیں ہے, مٹی افضل ہے. کیسے مٹی افضل ہے؟ آگ کے اندر اکڑ ہے, اکڑ انسان بھی برداشت نہیں کرتا, چاہے خود کے اندر ہوگی مگر دوسرے کی اکڑ برداشت نہیں کرے گا, اور اکڑ سے اکثر نقصان ہوتا ہے. کچھ معاملات چاہے دب جاتے ہو مگر نقصان اکثر ہوتا ہے. آگ سے بریانی تو بن جاتی ہے مگر اکثر نقصان ہوتا ہے. اس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, کھیت کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں. اور مٹی کے اندر سنجیدگی ہے, عاجزی ہے. آپ اس کے اوپر تھوکیں گے تو بھی اپنے اندر لے لے گی, خوشبو ڈالیں گے تو بھی اپنے اندر لے لے گی, اس پہ پاخانہ پیشاب کریں گے تو بھی اپنے اندر لے لیتی ہے. حتیٰ کہ اس کے سینے کو چیر کر کے آپ آسمان سے بات کرنے والی بلڈنگ بھی بنائیں گے, زمین اس کو بھی برداشت کر لیتی. کچھ جگہوں پر آپ زمین کی کھدائی کریں گے تو خزانے آپ کے ہاتھ لگیں گے. تو ہمیشہ مٹی سے تو فائدہ ہوتا ہے اور اکثر آگ سے نقصان ہوتا ہے. یہ جواب تو انسان دے رہا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ مٹی افضل ہے, آگ افضل نہیں ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہ اکڑ پر مبنی سوال تھا. اس لیے خدائی اصول ہے کہ ایسے سوالوں پر خاموشی سے جواب دینا چاہیے. ہر سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. 100 سوالوں کا ایک ہی جواب خاموشی. تو اکڑ پر مبنی جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا, یہ خدائی اصول. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس شیطان کے اندر 4 آئین میں سے ایک کی کمی تھی. اگر وہ ایک آئین بھی پایا جاتا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو گیٹ آؤٹ نہ کیا جاتا. وہ عالم بھی تھا، ہر طرح کے مسائل جانتا تھا، اور ابھی بھی جانتا ہے کہ کس کو کس لائن سے گمراہ کرنا ہے. عابد بھی تھا، باوجود یہ کہ جناتوں میں سے تھا، مگر عبادت کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں سے ہونے لگا. اور عارف بھی تھا، یعنی اللہ کے مزاج کو وہ پہچانتا تھا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے نکل جا، تیرے لیے مناسب ہی نہیں کہ یہاں رہ کر تو تکبر کرے، تو اس نے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. وہ جانتا تھا اللہ کے مزاج کو کہ چاہے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے مگر جو مانگوں گا وہ مل بھی جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ ہے عارف، یعنی مزاج سامنے والی شخصیت کا جاننا. تو اس نے دعا مانگی انظرنی الی یوم یبعثون، جب دوبارہ لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اس وقت تک مجھے مہلت ملے. لیکن اس وقت تک مہلت ملی یا نہیں؟ اللہ نے مطلقاً جواب دیا الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسے وقت تک تجھے مہلت ہے جو مجھے معلوم. کیونکہ کل من علیہا فان، قیامت کے سور 2 مرتبہ پھونکے جائیں گے. ایک مرتبہ میں دنیا کا خاتمہ ہوگا اور دوسری مرتبہ میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اس نے مہلت اس وقت تک مانگی ہے، دوسرے سور تک، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اس کو مہلت نہیں دی. ساری چیزیں پہلے ہی سور میں ختم ہو جائے. اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، آگے سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا. حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ یاد رکھنا تو تیرے بندوں میں سے اکثر کو تیرا شکر گزار بھی نہیں پائے گا. یہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک عظیم ہستی کو دی جا رہی ہے. جب اتنا سب کچھ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو بھٹکا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو پیدا کیوں کر دیں؟ کیونکہ دنیا میں آج فتنے اسی کی وجہ سے ہیں. اچھے بچ نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہت زبردست اس میں حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر بندہ اپنی رسائی کی حد تک جو سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں کا بچہ بگڑنے لگتا ہے تو ماں کبھی اپنے بچے کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے فولا کا بچہ اس کو بگاڑ رہا، اس کی جو عادتیں خراب ہو رہی ہیں وہ اس بچے کی وجہ سے. وہ غلط بول سیکھ رہا ہے تو دوسرے اوباس بچوں کے ساتھ رہ کر کے سیکھ رہا ہے، مگر اپنے بچے کو کبھی قصوروار نہیں قرار دیتی. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے بندے جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہوں گے تو اللہ بھی اپنے ان بندوں کے بارے میں کہیں گے کہ میرے بندے غلط راستے پر نہیں گئے، یہ کمینہ ان کو دوسرے راستے پر لے کر گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کو جہنم میں ڈالو، ورنہ میرے بندے تو بگڑ نہیں سکتے تھے. تو یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ نے اس شیطان کو پیدا کیا. تو اس کے اندر 3 آئین تھے، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا. عاشق سامنے والے کے حکم کو دیکھ کر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی لیم اور وجہ نہیں پوچھتا کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. صرف ایک عاشق کے آئین کی کمی تھی، اگر یہ آئین اس کے اندر پائی جاتی تو وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا نہ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو جناتوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت دور چلا گیا. تم مجھے چھوڑ کر کے اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو، بہت برا بدلہ لے رہے ہو تم. یعنی میری دوستی کو چھوڑ کر کے بدل میں اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بنا رہے ہو. کیا واقعیت شیاطین کی ذریت ہے؟ مفسرین نے اس میں 2 قول لکھے ہیں. شیطان کی ذریت سے مراد اس کے معاونین اور مددگار مراد ہیں. شیطان تو صرف ایک وسوسہ ڈال کر ہٹ جاتا ہے، پھر برائی کی طرف لے جانے والے سارے معاونین لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ پورا ماحول برائی کا تیار کرتے ہیں. یہ شیطان کی ذریت ہے. یا ایک صحیح روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے مت بنو جو سب سے پہلے بازار میں جاتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے مت بنو جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں.
کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے اور بچے دے رکھے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً شیطان کی نسبی اور سلبی اولاد ہیں، جس ذریت کا تذکرہ اس قرآن میں ہے۔ دونوں قول ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی دشمنی قائم رکھو اور اس کو اپنا دشمن سمجھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ایمان کے خاتمے تک وہ تمہارے ساتھ لگا رہے اور تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو۔ آگے تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے قرآن میں صرف واقعات کے وہی اجزاء موجود ہیں جس سے اس کی روح معلوم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد اور صحیح سبق حاصل ہو جاتا ہے۔ باقی لمبی روایت خود بخاری شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کے ختم پر کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست تھا، مگر چونکہ آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا تو اونچے مرتبے والوں کی تربیت اللہ ہی کرتے، اور نبی ایک ایسی شخصیت دنیا میں ہوتی ہے جن کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی استاذ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی بھی استاد اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت مستشرقین کے اعتراضات جو ہو رہے ہیں، دیکھیں اس ملک کے اندر RSS یہ مستشرقین کی روش پر چل رہی ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لا کو اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ایک مسئلے کو لے کر کے ہمارے وہ سادہ ذہن نوجوان جن کے ذہن میں دین کی بنیادی تعلیم راسخ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ایسے ذہنوں کو بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا۔ اس وقت ایک مسئلہ اٹھایا گیا طلاق یافتہ عورتوں کا۔ تلنگانہ کے اندر باقاعدہ یہ قانون بن چکا ہے کہ جو عورت مطلقہ بن چکی ہے اس کی عدت ختم ہونے کے بعد بھی اس شوہر کو زندگی پر ہر مہینے 10,000 روپے خرچہ دینا پڑے گا۔ حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ عورت جب تک مرد کی نگرانی میں ہے، بیوی بن کر رہے گی، وہ خرچہ اٹھائے گا۔ عدت کے ختم ہونے تک مرد کے ذمے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو اپنے نافرمانی پر افسوس ہو اور دونوں آپس میں مل جائے، تو اس وقت تک خرچہ شریعت نے جاری کیا۔ اس کے بعد عورت آزاد، مرد آزاد۔ مگر یہ پروپیگنڈا چلایا گیا کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب عورت کھائے گی کیا جب شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا تو۔ حالانکہ یہ ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہو کر کے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ بعد میں جب ہندو ایکٹ بنا اس میں یہ قانون ختم کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر ہندوؤں میں غیر مسلم شوہر کا انتقال ہو جائے تو ستی کی رسم تھی ان کے اندر، عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، زندہ عورت کو۔ اور اب بھی ایسا قانون ہے ان کے وہاں کہ وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ستی کی رسم تو ختم ہو گئی مگر وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ان کے وہاں تو عورت لاوارث ہے مگر ہمارے یہاں عورت لاوارث نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے ایک ایک حکم پر بہت زیادہ ریسرچ کر کے ایسے مسلمانوں کو مطمئن کرنا خود ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر عورت بچی ہے ماں باپ کے ذمہ ہے اس کا خرچہ، اگر بیاہ ہو جائے نکاح ہو جائے شوہر کے ذمہ ہے اس کا خرچہ، شوہر کا انتقال ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیواؤں کو خرچہ دینے کے بجائے ان کو شوہر دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، ورنہ معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہوتی جا رہی وہ عام ہوتی جائے گی۔ اور اگر کہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس عورت کا خرچہ، ابھی اس کے والدین زندہ ہے تو والدین اس کا خرچہ اٹھائیں، اگر والدین خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کے بھائی خرچہ اٹھائیں، اگر ان کی طاقت نہیں ہے تو پھر بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ تو عورت کو تو کسی مرحلے پر اسلام نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے ایک ایک حکم کو لے کر، اور یہ سارے اعتراضات یورپی ممالک میں بہت پہلے مستشرقین نے
اہل اسلام سے زیادہ ریسرچ کر کے وہ اعتراضات سارے اب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ کہ وہ بخاری شریف کے اندر پوری روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں سب سے بڑا عالم ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ جواب میرے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تربیت فرمائی۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ وقت کے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحدین جس کی تعداد اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے نہیں تھے۔ انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے وہ خود ان کا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر ان کا کلام ہے تو انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو چونکہ آپ کا پہلی مرتبہ کنیکشن عالم ملکوت سے ہو رہا تھا، اس وقت آپ بہت گھبرا گئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ زملونی علاج کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ وہی ناموس ان کے پاس آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے میں زندہ رہتا جب آپ کو نبوت ملے گی اور آپ کی نبوت کا چرچا ہوگا، تو میں آپ پر بھی ایمان لاتا اور آپ کا تعاون کرتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ تو یہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون ہے؟ ورقہ بن نوفل، ان سے انہوں نے پورا کلام سیکھا ہے اور امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ورقہ بن نوفل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بننے کی تمنا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس وقت دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے فالوورز نہیں ہیں۔ 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، کتنے غیر مسلم خود اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور دنیا ان کا دل فتح ہو چکا ہے اسلام کے ذریعے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہنے والوں کی تعداد اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو خود ان کے استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، خود یہ کلام دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں ہر ایک اپنے فالوورز بڑھانے کی ہی کوشش کر رہا ہے۔ خیر بات کہاں سے چلی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے تربیت فرمائی، اور نبی کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی استاذ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس انداز سے تربیت فرمائی کہ یا موسیٰ، تم سے زیادہ علم رکھنے والا جس کا تمہیں علم نہیں ہے ایک بندہ ہمارا بھی موجود ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس آپ علم حاصل کریں۔ یہ پورے سفر کی کارگزاری اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی واقعہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے یہاں مراد موسیٰ ابن عمران، موسیٰ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران کی 35ویں آیت میں ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، مگر مفسرین نے بیان کیا حضرت حنہ، اور یہ حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی ہے۔ تو وہاں حضرت عمران کی جو بیوی کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جن سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت حاصل کرنے کے واسطے کیسی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کہہ سکتے تھے کہ تم کو جو تکوینی علم حاصل ہے وہ علم جا کر موسیٰ علیہ السلام کو سکھاؤ، مگر یہ حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تم خود جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم کو استاد کے پاس خود جانا چاہیے، استاد گھر آ کر کے نہ پڑھائے۔ آج بہت سارے شہروں میں یہ ٹیوشن کلاس کا رواج عام ہو رہا ہے
کہ دنیاوی علم پڑھنے کے لیے بچوں کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، مگر دین کی تعلیم کا ٹیوشن گھر پر لگایا جا رہا ہے اور استاد گھر پر آ کر پڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن و سنت میں طلب علم کے اور طلب علم کی سفر کے جتنی بھی فضائل وارد ہوئے گئے، ہمارے بچوں کو کیسے حاصل ہوں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، کہہ سکتے تھے خضر تم جاؤ موسیٰ کے پاس، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے مقابلے میں افضل ہیں، یہ ایک پوری الگ بحث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت خضر ان کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، مگر قرآن سے اشارات جو مل رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی ہے۔ وہ اشارہ کہاں ہے آگے سورہ کہف میں آ رہا ہے، اس وقت بتایا جائے گا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں کہ آسمانی کتاب تورات ان کو دی گئی، رسول ہونے کے ساتھ اولو العزم انبیاء میں سے بھی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سورہ احقاف 26ویں پارے کی آیت ہے 35ویں نمبر کی، اس میں اولو العزم رسول کا تذکرہ ہے مگر ناموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اولو العزم رسول 5 تھے، ان کے ناموں کا تذکرہ 21ویں پارے میں سورہ احقاف کی 7ویں نمبر کی آیت میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اے نبی آپ، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یہ 5 انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہے، ساتھ ساتھ میں کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے بے تکلف باتیں کرتے تھے۔ یہ ہر آدمی کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، کسی میں نیاز ہے اور کسی میں ناز ہے۔ کبھی کبھی ناز میں فائدہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس امت کو فائدہ ہوا ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ مریدین میں بھی دیکھیں گے، شیخ نے جو فرمایا جی قبول ہے، لیکن کچھ حضرات ہوتے ہیں جو سوال کر لیتے ہیں فوراً، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مقام ناز پر اللہ نے فائز کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم ملا بیٹے کو ذبح کرو، قبول ہے۔ حکم ملا ملک شام سے جاؤ سیدھے وادی غیر ذی زرع کی طرف، اور اولاد کو وہاں چھوڑ دو، بیوی کو وہاں چھوڑ دو، پھر جاؤ فلسطین، اللہ قبول ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ بتائے تو ان کو آپ کی مدد کے لیے، کہا آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ ہی میری مدد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 50 نمازیں لے کر کے لوٹ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا تحفے میں کیا ملا؟ کہا 50 نماز، اچھی بات، کوئی بھی جواب نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، تم 50 لے کر کے آئے ہیں، جاؤ واپس کم کراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے تکلف تھے، تو بے تکلفی کا فائدہ ہو گیا کہ امت کو 45 نماز ذمے سے ساقط ہو گئی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے، اس لیے اگر ان سے علم حاصل کر رہے تو ہمارے عقیدے میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس سے انبیاء کی شان میں کسی قسم کی کوئی تنقیص لازم ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ بندہ آپ کا مجھے کہاں ملے گا؟ میں جاؤں گا، بالکل سفر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین، 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ ہمارا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ کیا نشانی بھی بتا دیجئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتا دی کہ مچھلی آپ لے لیجئے، وہ مچھلی مردہ ہوگی مگر زندہ ہو کر کے جہاں نکل جائے وہ جگہ آپ کے علم حاصل کرنے کی ہوگی، اور ہمارے بندے سے آپ کی ملاقات وہاں ہو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لفتاہ، فتن ایک عربی ورڈ ہے جس کا معنی نوجوان کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس لفظ کی نسبت کسی شخصیت کی طرف کر دی جائے تو پھر اس شخص کا غلام اور خادم مراد ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف، ایک قول کے مطابق یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، اور دوسرا قول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے تھے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا اے نوجوان، اس سے اسلام نے حسن ادب سکھایا ہے
کہ اپنے خادم کو خادم، نوکر، غلام کہہ کر مت بلاؤ، بلکہ جوان، کیونکہ الفاظ کا بھی سامنے والے پر اثر پڑتا ہے۔ جوان کیا کر کے بلائیں گے تو جو کام آپ بتائیں گے وہ جوانی دکھائے گا اور کام بہت تیزی سے کرے گا۔ تو الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے اسلام نے حسن ادب سکھایا کہ اپنے خادم کو بھی بلاؤ اور اچھے الفاظ سے بلاؤ۔ اس کے بعد آگے جہاں سفر آپ کو کرنا ہے اس سفر کی پوری رویداد خادم کو بتا دو۔ بہت سارے مغرور شخص ایسے ہوتے ہیں کہ خادم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، میں جہاں کہوں وہاں چلنا ہے، لیکن پہلے سے منزل نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مشورہ کرتے تھے تو تمام صحابہ کرام کو جس طرف سفر کرنا ہوتا تھا، جب منافقین موجود ہوتے تھے تو حضور اس کی وضاحت نہیں فرماتے تھے، لیکن جو اکابر صحابہ تھے ان کو اس بات کی وضاحت فرما دیتے تھے کہ بھئی کس سمت سفر کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے کہ اپنے خادم کو بھی منزل بتا دینی چاہیے، مقصد بتا دینا چاہیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تک 2 سمندروں کی جگہ نہیں پہنچ جاتا جب تک سفر کرتا رہوں گا۔ اب وہ سفر کرنے کے لیے مجھے چاہے کتنے لمبے زمانے تک چلنا پڑے، قرآن میں حقوق کا لفظ استعمال کیا، اور جس کی ایک نماز قضا ہو گئی وہ ایک حقوق جہنم میں جلے گا۔ حضرت شیخ نے حقوق کی وضاحت فرمائی ہے 80 سال، مگر اس کی حقیقی وضاحت یہی ہے کہ اس زمانے کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر لا علی تعین مجھے چلتے رہنا پڑے تو علم حاصل کرنے کی غرض سے میں چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف نشانی بتائی تھی۔ وہ مجمع البحرین دنیا میں مختلف جگہوں پر ہیں جہاں 2 سمندر جمع ہوتے ہیں۔ روم اور ایران کا بھی سمندر جمع ہوتا ہے، اردن کا اور قلزم کا سمندر بھی جمع ہوتا ہے، آرمینیا کے اندر بھی 2 سمندر جمع ہوتے ہیں، آذربائیجان، افریقہ، ان 2 ملکوں کے اندر بھی 2 سمندر جمع ہوتے ہیں۔ اب کون سا سمندر ہے؟ وہی صحابہ والا مزاج ہمارا بھی ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، اس چیز کو مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تعین کے ساتھ بتا دیا تھا کیونکہ ان کو تو اس منزل پر پہنچنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے، جب وہ سمندر کے قریب پہنچے تو آرام کا تقاضا ہوا۔ ایک پتھر کے نیچے سر کے نیچے رکھ کر کے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ خادم جاگ رہا ہے، اس نے دیکھا بھی کہ وہ مچھلی زنبیل سے نکل کر کے زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کئی لوگوں نے دیکھی ہے اور ان دیکھنے والوں میں میں بھی ہوں کہ مچھلی کی صرف ایک ہی کروٹ تھی اور دوسری کروٹ کھائی ہوئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ناشتے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ مچھلی لی ہو اور راستے میں آدھا ناشتہ کیا ہو، اور پھر وہ آدھی مچھلی چونکہ نبی تھے معجزے کے طور پر زندہ ہو کر کے نکل گئی۔ خادم دیکھ رہا اور بہت عجیب طریقے سے وہ مچھلی، ایک تو زندہ ہونا معجزہ، پھر سمندر کے اندر نکلنا اور سمندر کے اندر سرنگ کا بن جانا۔ حالانکہ سرنگ پہاڑوں میں بنتی ہے کہ زمین کے نیچے کے حصے میں بنتی ہے، سمندر کے اندر کبھی سرنگ نہیں بن سکتی، وہاں پانی مل ہی جاتا ہے، مگر وہاں سرنگ بن گئی۔ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ مچھلی اس طریقے سے زندہ ہوئی اور سرنگ بھی بن گئی ہے۔ مگر جیسے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے وہ خادم بھول گیا اور دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ خادم نے بعد میں جب یاد آیا تو کہا شیطان نے مجھے بھلا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا تھا۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر نتائج اللہ کی طرف سے ہیں، اچھے ہو کہ برے ہو، مگر اچھے نتائج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برے کاموں کی نسبت شیاطین کی طرف کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب غزوے سے تشریف لا رہے تھے، رات کے آخری پہر کا وقت تھا، آرام کا بھی تقاضا تھا، مگر قریب میں فجر کا وقت شروع ہونے والا تھا، تو کہیں فجر کی نماز چلی نہ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سب آرام کریں گے مگر ایک ساتھی فجر کی نماز بیدار کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاگتا رہوں گا اور فجر کا وقت ہوتے ہی میں سب کو بیدار کروں گا۔ اونٹ کا کجاوا تھا، ٹیک لگا کر کے بالکل صبح صادق جہاں سے طلوع ہوتے ہیں ادھر رک کر کے بیٹھ گئے
کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی میں سب کو جگاؤں گا، مگر ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور جب سورج کی کرنیں بلند ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب اس کی روشنی پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا تو فجر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا۔ تو کہا بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، اللہ اکبر، فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، تم نے جگایا نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، آپ کو اس پر ڈبل اجر ملا ہے۔ نماز قضا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل اجر اس پر ملا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ایک قافلہ سفر میں جا رہا ہے، پورا سو گیا، نماز قضا کرنے کا مسئلہ پیش آ گیا تو قضا کیسے کرے؟ وہ طریقہ امت کے سامنے بھی تو آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قضا ہوئی۔ آپ نے جب اشراق کا وقت شروع ہوا تو کہا وضو کرو، اقامت کہو، 2 رکعت سنتیں پڑھو، اور اس کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھائی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ یہاں جب بعد میں چل کر کے اطلاع ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یہاں سے آگے چلے، خادم تو بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے کہ بھئی وہ زنبیل اور اس کے اندر مچھلی کہاں ہے، وہ بتانا بھی بھول گئے۔ تو دونوں کو بلایا، کس نے بلایا؟ جس ذات نے خادم کو بلا دیا اسی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا دیا۔ آگے چلے، ایک دن ایک رات تک چلے، 24 گھنٹے کا سفر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ مچھلی کہاں ہے؟ اب چونکہ 24 گھنٹہ سفر ہوا ہے تو ناشتے کا بھی تو تقاضا ہوگا، تو ناشتہ لاؤ صبح کا۔ دوسری دن صبح کا وقت ہوا تو خادم نے کہا فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، ہم نے جہاں پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور وہاں سوئے تھے وہی مچھلی کو میں بھول گیا، اور اس کے بعد میں تو بیدار تھا کہ آپ بیدار ہو میں آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں، مگر شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس واقعے کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ اور وہ مچھلی تو عجیب طریقے سے سمندر کے اندر گئی ہے، سرنگ بناتی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو ذالک ما کنا نبغ، ارے وہی تو ہماری جگہ ہے، اس جگہ تک تو ہمیں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور یہ تھکن کیسے لگی؟ انسان اگر کسی مقصد کے تحت کام کرتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے، لیکن جب بے مقصد کام شروع ہو جاتا ہے فوراً تھکن شروع ہوتی۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو 24 گھنٹے کے بعد جو تھکن لگی ہے، اب چلنا بے مقصد تھا، اس سے پہلے جو چلے تھے وہ با مقصد تھا، اس میں تھکن نہیں لگی۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، جب اب راز فاش ہوا تو اب چونکہ اسی راستے پر واپس جانا تھا تو کہاں سے چل کر آئے تھے اسی نشان قدم پر واپس جا رہے تھے۔ جہاں سے آگے چلے تھے کتنا وقت گزر گیا تھا؟ 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ 24 گھنٹے۔ تو 24 گھنٹے جب وہاں پہنچیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوا۔ تو آگے کی تفصیلات بھی انشاءاللہ 24 گھنٹے کے بعد ہی ہوگی۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ بھی انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔